بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صورت اور بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جو مہاراجہ 2 بار دشمن سے شکست کھائے اسے حکمرانی سے دستبردار ہونا پڑتا تھا۔ جے پال 2 بار شکست کھا چکا تھا، اسے اپنے بیٹے کے حق میں راج سے دستبردار ہونا تھا۔ اس کا بیٹا انند پال نوجوان تھا۔ جس طرح سلطان سبکتگین نے محمود غزنوی کو عسکری تربیت دی تھی، اسی طرح جے پال نے اپنے بیٹے کو جنگجو بنا دیا تھا، مگر انند پال ابھی ریاست کا راج سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ راجہ جے پال کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ دوسرے مہاراجے اسے راج سے ہٹ جانے کو کہیں گے۔ ان مہاراجوں کی بھی فوجیں تباہ ہوئی تھی۔ ان حالات میں راجہ جے پال کا دماغی توازن قائم نہیں رہا تھا۔ جب پنڈت نے اسے کہا کہ وہ حساب جوڑ کر بتائیں گے کہ ان کا پہلا حساب، جس میں انہوں نے راجہ کو فتح کی خوشخبری سنائی تھی، کیوں غلط نکلا ہے، تو غصے سے راجہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ مسلمان تمہاری طرح ذائچہ بنائے بغیر لڑنے آئے تھے۔ راجہ جے پال نے کہا، انہوں نے ستاروں کے راستے نہیں دیکھے تھے۔ ہمارے ہاتھ مسلمان فوج کے بہت تھوڑے جنگی قیدی آئے ہیں۔ ان میں سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہے، 2 اونچے عہدے کے فوجی ہیں۔ میں انہیں تمہارے سامنے کھڑا کر کے پوچھوں گا کہ وہ اپنے مولویوں سے جوتش اور نجوم کے ذریعے فتح کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ مسلمانوں کا یہ کہنا سچ ہے کہ پتھر کے خدا جھوٹے ہیں۔ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ مجھے سچا خدا معلوم ہوتا ہے۔ چھی 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 مہاراج، ایک پنڈت نے کہا، مسلمان ملیچ ہیں۔ اپنے دیوتاؤں کو اس لیے جھوٹا نہ کہیں کہ آپ کو شکست ہوئی ہے۔ اس کی کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہرگز نہیں کہ مسلمانوں کا مذہب سچا ہے۔ کسی کے گھر ڈاکہ پڑتا ہے تو گھر لوٹ جاتا ہے۔ دوسرے پنڈت نے کہا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیں کہ ڈاکوؤں کا خدا سچا ہے اور لوٹنے والوں کا جھوٹا۔ میں اپنے مذہب کو سچا سمجھ کر اسے مسلمانوں کے علاقوں میں پھیلانے کے ارادے سے گیا تھا۔ راجہ جے پال نے کہا، دیوتاؤں نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ مسلمان ہمارے بتوں اور مورتیوں کے ٹکڑے دیکھ کر ہمارے مذہب پر ہنس رہے ہوں گے۔ مہاراج ہمیں ذائچہ بنانے کے لیے مہلت دیں۔ میں مہلت دیتا ہوں، راجہ جے پال نے کہا، لیکن ذرا ٹھہرو، میں مسلمان قیدیوں کو بلا لوں، تم بیٹھ جاؤ۔ راجہ نے کمرے میں لڑکتا ہوا گھڑیال بجایا۔ دربار اندر آیا تو راجہ نے اسے اپنے 2-3 جرنیلوں کے نام لے کر کہا، انہیں فوراً بلا لاؤ اور ان 2 مسلمان قیدیوں کو بھی لے آؤ جنہیں دوسرے قیدیوں سے الگ رکھا گیا ہے۔ راجہ جے پال اپنی مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ دربار کے دستور کے مطابق اس کے وہ پنڈت اس کے دائیں بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ دونوں جرنیل۔ 2 خوش وضع گٹھے ہوئے جسموں والے اور دراز قد آدمی اندر لائے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ وہ تھے تو قیدی، لیکن ان کی چال ڈھال میں وقار اور جلال تھا۔ ان کے چہروں پر خوف نہیں تھا، ندامت نہیں تھی۔ وہ سبکتگین کی فاتح فوج کے کماندار تھے۔ انہوں نے آخری مارکے میں شبخون مارا تھا، جو اتنا دلیرانہ تھا کہ دشمن کے عقب میں چلے گئے اور پکڑے گئے تھے۔ دونوں جیشیوں نے دشمن کو بہت نقصان پہنچایا، مگر انہیں خاصی جانیں قربان کرنی پڑی تھی۔ راجہ جے پال کے ساتھ ایک ترجمان تھا جو غزنی کے خطے کی زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ راجہ نے اس کی وساطت سے دونوں قیدیوں سے باتیں کی۔ میں تم دونوں سے کوئی جنگی راز معلوم نہیں کرنا چاہتا، راجہ جے پال نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہاری فوج لڑائی کے لیے جاتی ہے تو تمہارے مولوی یا جوتشی تمہارے بادشاہ کو بتاتے ہیں کہ فلاں دن کوچ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے؟ نہیں، غزنی کے ایک جنگی قیدی نظام اوریزی نے جواب دیا، ہماری لڑائی ہمارے دین کے دشمن کے خلاف ہوتی ہے۔ دین کے دشمن آپ بھی ہیں، عیسائی اور یہودی بھی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی ہمارے دین کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ ہماری لڑائی جہاد کہلاتی ہے۔ ہم اپنی ریاست کی توسیع کے لیے کسی پر حملہ نہیں کیا کرتے، کیونکہ ہم خدا کی راہ میں خدا کے سچے مذہب کی خاطر لڑتے ہیں۔ اس لیے ہم کوچ، پیش قدمی اور حملے کے لیے ہر دن کو مبارک دن سمجھتے ہیں۔ دن ہو یا رات، بارش ہو یا طوفان، حکم مل جائے تو ہم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا مسجدوں میں تمہارے مولوی اور امام تمہاری کامیابی کے لیے خاص قسم کی دعائیں مانگتے ہیں؟ ہر وہ فرد جو جہاد میں شریک نہیں ہوتا، جہاد پر جانے والوں کے لیے دعا کرتا ہے۔
نظام اوریزی نے جواب دیا، ہر وہ شخص، مرد یا عورت، بچہ یا بوڑھا، خدا کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہو سکتا ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ راجہ جے پال نے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ میری فوج کی تعداد کیا تھی؟ ہمیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ دشمن کی تعداد ہماری نسبت بہت زیادہ ہے، نظام اوریزی نے جواب دیا۔ آپ کے لشکر کی صحیح تعداد کا علم سلطان اور اس کے سالاروں کو ہوگا۔ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم اپنی جانیں خدا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارے جسم نہیں، ہماری روحیں لڑا کرتی ہیں۔ یہ میں جانتا ہوں، راجہ جے پال نے کہا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتنی کم نفری سے اتنے بڑے لشکر پر کس طرح غالب آ جاتے ہو؟ میں طریقہ پوچھ رہا ہوں۔ یہ ایک جنگی راز ہے، نظام اوریزی نے جواب دیا۔ یہ نہ میں آپ کو بتاؤں گا، نہ میرا یہ ساتھی بتائے گا۔ صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ مرد مومن ستاروں کی گردش کا پابند نہیں ہوا کرتا جب تک ایمان مضبوط رہتا ہے۔ اسلام کا مجاہد آسمان سے گرنے والی بجلی بنا رہتا ہے۔ ہماری فوج کے مولویوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہندو بتوں اور تصویروں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم آپ کو عملی طور پر بتا چکے ہیں کہ پتھر کے خدا ہمارے حقیقی خدا سے ٹکرائیں گے تو پاش پاش ہو جائیں گے۔ کیا آپ کی فوج کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بت نہیں گئے تھے؟ کوئی ایک بھی بت سلامت واپس آیا ہے؟ یہ ملیچ ہمارے مذہب کی توہین کر رہا ہے مہاراج، ایک پنڈت نے غصے سے کہا۔ اسے ابھی احساس نہیں ہوا کہ یہ ہمارا قیدی ہے، راجہ جے پال نے کہا۔ یہ اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ اگر اس نے مجھے اپنا طریقہ جنگ نہ بتایا تو زندہ کی کھال اتاری جائے گی۔ میں یہ راز معلوم کر کے رہوں گا۔ یہ راز جاننے کے لیے آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا مہاراج، دوسرے قیدی نے کہا۔ ہمیں قتل کر کے آپ اپنی شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتے۔ آپ ہم سے کوئی راز نہیں لے سکتے۔ لے جاؤ انہیں، راجہ جے پال نے کہا۔ انہیں زنجیروں میں رکھو، دوسرے جنگی قیدیوں کو قتل کر دو۔ دونوں قیدیوں کو لے گئے تو راجہ جے پال نے پنڈتوں سے کہا، میں اپنی شکست کو فتح میں بدلنا چاہتا ہوں۔ مجھے حساب کر کے بتاؤ کہ میں شکست کو کس طرح فتح میں بدل سکتا ہوں۔ پنڈتوں کے چلے جانے کے بعد راجہ جے پال نے اپنے دونوں جرنیلوں سے کہا، ان دونوں قیدیوں کو لاہور لے چلو، ہم کل روانہ ہوں گے۔ یہ دونوں ہمارے ساتھ جائیں گے۔ آپ ان سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ ایک جرنیل نے کہا۔ ہماری شکست کی وجہ صاف ہے۔ سبکتگین کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ ہم حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے گھات لگائی اور پہلے ہی حملے میں ہماری فوج کا حوصلہ توڑ دیا۔ سبکتگین نے پہاڑیوں میں اپنے دستے گھات میں بٹھا رکھے تھے۔ اس نے شبخونوں اور چھاپوں کی جنگ لڑی ہے۔ وہ تیار تھا اور ہمارے لیے اس کے شبخون غیر متوقع تھے۔ آپ یہ معلوم کریں کہ ہمارے کوچ کی اطلاع غزنی تک کس طرح پہنچی۔ ہماری ریاست میں سبکتگین کے جاسوس موجود ہیں، انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ راجہ جے پال بوڑھا بھی ہو گیا تھا۔ شکست نے اس کے دماغ پر ایسا اثر کیا تھا کہ وہ اس کے سوا کچھ اور سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی شکست کا راز کچھ اور ہے۔ اب نظام اوریزی نے اسے کہہ دیا کہ وہ جان دے دے گا، یہ راز نہیں بتائے گا، تو اس کے دماغ میں یہی گانٹھ پڑ گئی کہ وہ یہ راز معلوم کر کے رہے گا۔ لاہور کے سب سے بڑے مندر میں پنڈت کئی ہاتھوں والی دیوی کے بت کے آگے لوبان اور اگربتیاں جلائے کچھ پڑھ رہے تھے۔ مندر کو صاف کیا گیا تھا، اندر اور باہر سے سجایا بھی گیا تھا۔ مندر میں عام لوگوں کا داخلہ بند تھا۔ اندر صرف 20-25 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائی کھڑی تھیں۔ ان میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت تھی۔ وہ مندر کے دروازے کے سامنے 2 قطاروں میں کھڑی تھی۔ وہاں فوج کے چند ایک افسر بھی گھوم پھر رہے تھے۔ باہر سے شور اٹھا، مہاراج کی سواری آ رہی ہے۔ ہڑبونگ مچ گئی۔ راجہ جے پال لڑکیوں کی دونوں قطاروں کے قریب پہنچا تو لڑکیوں نے اس کے راستے میں پھول پھینکنے شروع کر دیے۔ راجہ قطاروں کے درمیان سے گزرا تو لڑکیوں نے اس پر پھولوں کی پتیاں پھینکی۔ وہ پھولوں کو رونتا پھولوں کی بارش میں گزرتا مندر میں داخل ہو گیا، جہاں پنڈت جنتر منتر پڑھ رہے تھے۔ ایک پنڈت نے اس کے ماتھے پر تلک لگایا، ایک پنڈت شنکھ اور دوسرا گھنٹی بجانے لگا۔ راجہ جے پال نے کئی ہاتھوں کی دیوی کے بت کے پاؤں چھو کر ہاتھ اپنی آنکھوں اور اپنے ماتھے سے لگائے، پھر ہاتھ جوڑ کر قسم کھائی کہ میں شکست کا انتقام لوں گا، ہندو مت کو دور دور تک پھیلاؤں گا۔ جس خطے سے اسلام اٹھا تھا اس خطے کو دیوی دیوتاؤں کے دیس میں شامل کروں گا، اگر نہ کر سکا تو وہیں اپنی جان دے دوں گا۔ وہ خاموش ہوا تو پنڈتوں کی باری آئی۔
انہوں نے اپنی زبان میں بت سے بہت کچھ کہا۔ گھنٹیاں اور شنکھ بجتے رہے۔ عین اس وقت بڑی زور کی گرج سنائی دی۔ باہر سورج کی روشنی ماند پڑ گئی۔ گرج ایک بار پھر سنائی دی۔ پنڈتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بوڑھے راجہ جے پال نے انہیں دیکھا۔ گرج سنی تو اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ پنڈت اور زیادہ بلند آواز سے بت کے آگے گڑ گڑانے لگے۔ باہر دھوپ بالکل ختم ہو گئی۔ مندر کے اندر بھی نیم تاریکی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی باہر چیخیں سنائی دینے لگیں۔ مہاراج بڑے پنڈت نے راجہ جے پال کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور ہاتھ جوڑ کر گھبراہٹ کے لہجے میں کہا، دیوتا سخت ناراض ہیں۔ غزنی کے میدان جنگ میں بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اسے دیوتا بخشیں گے نہیں۔ آسمان سے اتنی زور کا دھماکہ ہوا کہ مندر لرز گیا، بت ڈول گیا۔ پنڈت جی، مہاراج راجہ جے پال نے کانپتی ہوئی آواز میں چلا کر کہا، دیوتا کیا مانگتے ہیں؟ کتنی قربانی مانگتے ہیں؟ جتنے انسانوں کی جان مانگتے ہیں میں اتنے ہی انسانوں کی قربانی دوں گا۔ اس وقت راجہ جے پال پنڈتوں اور بتوں پر آسمان کی کڑک، گرج اور چیخوں کا خوف طاری تھا۔ مندر سے کچھ دور مسلمان کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ وہ خوشی سے ناچ رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اس طوفانی بارش اور بجلی کی کڑک اور گھٹاؤں کی گرج میں ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اللہ نے کرم کر دیا، اب فصل اٹھے گی، ڈھول بجاؤ، ناچو، نفل پڑھیں گے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مسلمانوں کے لیے جو اللہ کا کرم تھا اسے بتوں کے پجاری اپنے بھگوان کا قہر سمجھ رہے تھے۔ مسلمان مسجدوں میں شکرانے کے نفل پڑھنے کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ بارش جو آج برسنے لگی تھی 1 ماہ پہلے برسنی چاہیے تھی۔ اس تاخیر سے خشک سالی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ مگر مسجد اور مندر میں یہ فرق تھا کہ مسجد کا کرم مندر کا قہر تھا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔